یعنی وہ قوت جو انسان کی باڈی پر اور اس کے عمل پر، افکار پر اثر انداز ہوتی ہے، جو مین پاور ہے، جو مین قدرت ہے، جو اس کو متحرک کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے کہ ایک عمل کو انجام دو۔ قرآن کریم میں نفس امارہ، یہ سب نے سنا ہے، نفس امارہ و نفس مطمئنہ، ہماری سب کی پہنچ ہے کہ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ بدی کا حکم دیتی ہے، یہ روان بد فرما بدی کا حکم دیتی ہے۔ کس کو حکم دیتی ہے؟ یعنی یہ نفس امارہ ایک اسٹیٹ ہے، اور یہ نفس انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے ایک عمل کے لیے جو کہ زشت ہے، بد ہے، خراب ہے، یعنی برا عمل ہے۔ سورہ یوسف میں آیت 53 میں یہ نفس امارہ کا تذکرہ ہے۔ نفس مطمئنہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، نفس مطمئنہ کا بالا ترین مصداق ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی یہ آیت قرآنی کو ہم کوٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا صحیح ترین، بلند ترین مصداق ہمارے پاس کربلا کے واقعے میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو یہ نفس امارہ اور نفس مطمئنہ کو آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ آشنا ہیں، مگر اس کے بیچ میں دو اسٹیٹس اور ہیں، ایک ہے نفس لوامہ اور دوسری ہے نفس ملہمہ۔ یہ مراحل ہیں، 4 نفس کے مراحل ہیں، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ و نفس مطمئنہ۔ یہ مطمئنہ آخری اسٹیٹ ہے۔ دیکھیں نفس امارہ کا بتایا کہ یہ ایک نفس ہے، ایک حالت ہے نفس کی، روان کی، دماغ کی، جو انسان کو برا عمل کرنے کی طرف تشویق کرتی ہے، یعنی فرمان دیتی ہے کہ یہ عمل انجام دو۔ نفس لوامہ یہ روان سرزنش گر ہے، یعنی سرزنش کرتی ہے، یعنی وہ انسان جو کوئی برا عمل انجام دے چکا ہے، اس برا عمل انجام دینے کے بعد یہ نفس لوامہ یہ انسان کو یا نفس کے دوسرے پارٹ کو سرزنش کرتی ہے، اور سرزنش کر کے کیا کہتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، وہی جو برا کام نفس امارہ نے کرایا ہے۔ نفس لوامہ اس کو ڈینائی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، سرزنش کرتی ہے۔ یہ بھی ایک حالت ہے نفس لوامہ، سورہ قیامت میں آیہ نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد اسٹیٹ آتی ہے نفس ملہمہ۔ نفس ملہمہ یہ روان ہے، الہام دیتی ہے۔ سورہ شمس میں آیہ 7 اور 8 میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ الہام دیتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ سرزنش اچھے کام کے بعد کرنی ہے یا برے کام کے بعد کرنی ہے۔ آپ کو بتاتی ہے کہ جو آپ سرزنش کر رہے ہو اس کا حاصل سعادت مندی اور کمال ہے یا نہیں۔ یعنی نفس ملہمہ ایک برج ہے سرزنش کرنے سے لے کر مطمئن ہونے تک، یعنی نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بعض اوقات نفس ملہمہ جو کہ الہام لیتی ہے یا الہام دیتی ہے، یہ الہام معنوی ہے، وہ ایک اسٹیٹ، ایک حالت آپ کے اندر جنم لیتی ہے، اس کو آپ نے کیچ کرنا ہوتا ہے فوراً۔ اگر آپ نے اس حالت کو، اس الہام کو اس وقت کیچ نہیں کیا، اس وقت اس کو گرپ میں نہیں لائے، تو یہ حالت پھر اپنی دوسری سرزنش یا بدکاری والی حالت کی طرف چلی جاتی ہے۔ نفس المطمئنہ اس کے بعد آتا ہے کہ یعنی یہ روان ہے، بی گمان و بی شک، مطمئن ہے، یعنی اب یہ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہے جو خدا کو راضی کیے ہوئے ہے اور خدا سے راضی ہے۔ درست ہے کہ اس کا مصداق جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، مگر قرآن چونکہ سب کے لیے ہدایت کا منبع ہے، ہر انسان جو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کربلا کے واقعے میں ہم لوگ حضرت حر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت حر نفس امارہ پہلے ان پر غالب آئی، انہوں نے ایک خور بد انجام دیا۔ نفس امارہ یعنی ان کے نفس نے، ان کے روان نے، ان کی دماغی حالت نے، یا وہ جو مین انگیزہ ہے، مین تحرک ہے، اس نے انہیں کہا کہ امام حسین کا راستہ روک لو۔ یہ برا کام تھا، یہ نفس امارہ کا کام تھا۔ جب انہوں نے یہ کام انجام دیا تو بیچ میں نفس لوامہ آئی، سرزنش کی کہ آپ نے برا کیا ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ اتنا نفس لوامہ نے ان کو پشیمان کیا کہ حالت نفس ملہمہ کی طرف آ گئی۔ ملہمہ یعنی الہام۔ اب انہوں نے الہام دینا شروع کیا کہ میں کیا کروں، امام حسین سے لڑوں یا امام حسین کے ساتھ یزیدیوں سے لڑوں۔ یہ نفس ملہمہ جو الہام لیتی ہے، یہ یہی کام کرتی ہے، آپ کو نچلی حالت سے، بری حالت سے اوپر کی حالت تک لوٹتی ہے، یعنی نفس امارہ سے لے کر آپ کو مطمئنہ تک لے کے جاتی ہے۔ حر
علیہ السلام نے سرزنش بھی دیکھ لی نفس کی اور الہام بھی لے لیا، تو پھر انہوں نے آخری میں کیا ڈیسائیڈ کیا؟ اپنے انتخاب سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں امام حسین کے ساتھ جاؤں گا. یعنی انہوں نے اپنے مقام کو، اپنی دنیا کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو، سب کو آگے امام حسین کے قدموں میں رکھ کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. یہ حالت حضرت حر علیہ السلام کی نفس مطمئنہ کے اسٹیٹ میں آتی ہے.